www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الصدقات، صدقات میں سب سے بہتر صدقہ جو ہے یہ صدق سے ہے، سچائی۔ تو صدقے کا لفظ جب بولتے ہیں تو مراد مالی سچائی عام طور پر، ویسے تو مال کے علاوہ بھی سچائی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا، پتھر ہٹا دیا تو یہ بھی سچائی ہے۔ دل کی سچائی ہے کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کا بھلا سوچ کر پتھر ہٹا دیا، کانٹا ہٹا دیا، چھلکا ہٹا دیا، تو یہ سچائی ہے دل کی مخلوق کے لیے، اور اس کی سچائی ہے کہ اس پہ اجر اللہ سے لوں گا۔ ورنہ یہی کام کافر بھی کرتا ہے، کافروں میں بھی اچھے کام کرنے والے ہیں، لیکن وہ صدقہ نہیں کہلائے گا۔ صدقہ تب ہوگا جب ایمان ہوگا، ایمان کے بغیر صدقہ نہیں ہو سکتا، ایمان کے بغیر سچائی نہیں ہو سکتی۔ تو صدقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ ہی خرچ کرو تو صدقہ ہے۔ یہ کام جو کیا آپ نے، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، کانٹا ہٹا دینے میں، پتھر ہٹا دینے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ ہاں، آپ کی توانائی خرچ ہوئی ہے، آپ کا وقت لگا، چاہے 10 سیکنڈ لگے لیکن وقت لگا ہے۔ تو یہ وقت جو خرچ کیا، وہ پیسہ خرچ کیا، یہ وقت خرچ کیا۔ وہاں پیسہ خرچ کیا، یہاں توانائی خرچ کی، ذہنی توانائی، دماغی توانائی، جسمانی توانائی۔ توانائی کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، تو یہ سب صدقات ہیں۔ تو فرمایا کہ سچائی جو اللہ کے یہاں کھرا ہوگا، پھر وہ دل کھرا ہوگا، سب سے افضل صدقہ، جس کے بدلے اس کے دل کو اللہ کے یہاں، اس کے قلب کو صحیح اور کھرا قرار دیا جائے کہ یہ کھرے قلب کا ہے۔ تو یہ عمل کھرا تب ہوگا جب قلب کھرا ہوگا۔ اگر قلب کھرا نہیں ہے تو عمل بھی کھرا نہیں ہو سکتا۔ اگر قلب میں کھوٹ آ گئی، عمل میں کھوٹ آ گئی۔ قلب میں کھوٹ نہیں آئی، سچائی آئی، تو عمل میں بھی کھوٹ ختم ہو گئی، سچائی آ جائے گی۔ تو فرمایا سب سے بہترین صدقہ، افضل صدقہ، اعلیٰ درجے کی سچائی اور کھرا پن، وہ کیا ہے؟ ظل فسطاط فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خیمہ دینا۔ اللہ کے راستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ، اس میں خیمہ دینا، کیونکہ مجاہد کو خیمے کی ضرورت ہوتی ہے جگہ جگہ، یہاں لگایا، پھر وہاں لگایا، یہاں سے اکھاڑا وہاں لگا لیا، اور وہاں مکان کی ضرورت نہیں ہوتی، خیمے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مکان تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتا، جہاں بن گیا بن گیا، اور انہیں تو ہر وقت ہٹنا ہے، کبھی آگے بڑھنا ہے، کبھی پیچھے ہٹنا ہے، کبھی اس طرف جانا ہے، کبھی اس طرف جانا ہے۔ تو انہیں ایسا گھر چاہیے جو ان کے ساتھ ساتھ سفر کرے۔ موبائل گھر چاہیے، موبائل، تو موبائل گھر خیمہ ہے۔ اس جدید دور میں بھی خیمہ جدید ترین چیز ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوۃ اہم قرار دے دیا۔ آج بھی وہ اہم ہے، آج بھی فوجیوں کو خیمہ چاہیے،
چاہے وہ پاکستان کے فوجی ہوں، چاہے وہ کسی کافر ملک کے فوجی ہوں، چاہے وہ بڑے ترقی یافتہ ملک کے فوجی ہوں، خیمہ چاہیے۔ خیمے کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ کوٹھی بنگلہ وہاں بیکار ہے، خیمہ گر بھی جائے گا اگر تو کسی کا سر بھی نہیں پھٹے گا۔ معمولی چوٹ کسی کے آ گئی، اگر اس کی سوٹی ڈنڈا لگ گیا گرنے سے اور وہ مکان گر گیا اگر، سب ختم، سب دب جائیں گے۔ تو خیمہ تو بڑی بہترین چیز ہے، اٹھاؤ کندھے پہ رکھو، جہاں چاہے لے جاؤ، گاڑ دو، اس کے اندر بیٹھ جاؤ، بارش سے بھی بچت ہوگی، دھوپ سے بھی، سردی سے بھی، ہر اعتبار سے کئی چیزوں میں فائدہ دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کی افادیت سے جتنا وہ واقف ہے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ تو نبی جو بات کرتا ہے وہ اللہ کے القاء سے کرتا ہے، تو اس کی بات سائنسدانوں سے، ماہرین سے، انجینئروں سے، داناؤں سے، بیناؤں سے، سب دانش مندوں سے آگے کی ہوتی ہے، باقی سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ارشادات کا آج بھی تر و تازہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے اس وقت تر و تازہ تھا آج بھی ایسے ہی تر و تازہ ہے کہ افضل الصدقات ظل فسطاط فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کے درجے ہیں۔ سب سے بلند راستہ قتال، جہاد فی سبیل اللہ، جو کافروں سے ہوتا ہے مسلح جہاد، اور اس کے پھر درجے ہیں۔ ان درجوں میں مدارس بھی آتے ہیں، دینی مدارس، کالج یونیورسٹی نہیں، دینی مدرسے۔ دینی مدرسے کو دیکھا کہ طلبہ کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، خیمہ دے دیا، کمرہ بنوا دیا۔ کمرہ یہاں تو کمرہ بھی اچھا ہے کیونکہ یہ محاذ جنگ تو نہیں ہے، تو یہاں تو کمرہ خیمے سے زیادہ ضروری کمرہ ہے کہ کمرہ بنوا کر دے، یہاں کا خیمہ کمرہ ہوگا، وہاں کا محاذ جنگ کا کمرہ خیمہ ہوگا۔ ہر حالات کے مطابق چیز ہوتی ہے، تو یہ بنائے گا تو یہ بھی افضل صدقہ ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کوئی خرچ تعمیرات یا خیمے جیسا سب سے افضل ہے تو وہ مدرسہ، دینی مدرسہ، دینی کالج، دینی یونیورسٹی، وہ سب سے افضل ہے۔ ہسپتال، شفا خانے کو دے گا وہ بھی ثواب ہے، لیکن مدرسے کے بعد اس کا ثواب ہے دینی مدرسہ، کیونکہ وہ جسمانی شفا خانہ ہے، یہ روحانی شفا خانہ ہے۔ اس میں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور ہسپتال میں تو دنیاوی فائدہ تو ہو رہا ہے کہ اس کا پیٹ زخمی تھا، ہڈی جڑ گئی، لیکن کیا ہے جنت بھی اسے مل گئی یہ نہیں پتہ۔ وہ اگر کافر ہے ہسپتال میں جو آیا ہے تو اسے جنت کہاں ملے گی؟ قادیانی آ کے مر گیا ہسپتال میں، جہنم میں جائے گا، جنت میں تھوڑی جائے گا۔ ان ہسپتالوں میں جو آتا ہے روحانی شفا خانوں میں، وہ داخلی مسلمان ہو سکتا ہے، کافر ہوتا ہی نہیں۔ یہاں جو آئے گا تو کافر بھی اگر آئے گا تو انشاءاللہ اسے ایمان نصیب ہو جائے گا، کفر سے نکل کر اسلام میں آ جائے، سنے گا دین کی بات، اگر تقدیر میں ہوگا تو کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ہسپتال اور شفا خانے بھی اجر ثواب کی چیز ہے، لیکن ان کے بعد یہ زیادہ ضروری، ان کا ثواب زیادہ ضروری، ان کو دینا بھی زیادہ ضروری، کیونکہ انہیں لوگ نہیں دیتے۔ ہسپتالوں میں لوگ دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ دیتے ہیں، وہاں کافر بھی دیتا ہے، وہاں مسلمان بھی دیتا ہے، یہاں صرف مسلمان دیتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی تھوڑے دیتے ہیں، سارے نہیں دیتے۔ تو یہ زیادہ ضروری ہے مسلمانوں پر کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ یہ انہی مسلمانوں کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ ہسپتال میں ایمان کی حفاظت کا سامان نہیں ہوتا، جسمانی حفاظت اور احتیاط کا فائدہ تو ہے، روحانی یا ایمان وہ نہیں سوا۔ تو فرمایا افضل الصدقات ظل فسطاط فی سبیل اللہ،
ومنحۃ خادم فی سبیل اللہ، خادم دے دیا اپنا کہ میرے یہ ملازم ہیں. اس زمانے میں غلام باندیاں ہوتی تھیں، اب غلام باندیاں نہیں ہیں تو خادم ملازم ہوتے ہیں. وہ دے دیا کہ تنخواہ تو میں ہی دوں گا، اسے کام آپ کے پاس کرے گا، خدمت وہاں انجام دے گا، آپ اس کو لے جائیں. خادمائیں دے دی کہ جو وہاں مجاہدین کو زخمی کو مرہم پٹی کرنی ہے، دوا دینی ہے، یہ کام کرنا ہے، یا روٹیاں ہیں، سالن پکنے ہیں، جو کیمپ بنے ہوئے ہیں ان میں یہ عورتیں یہ انجام دیں گی، ان کی تنخواہ وظیفہ میں دوں گا، انہیں لے جاؤ. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی کھراپن. اور ارشاد فرمایا او طروقۃ فحل فی سبیل اللہ، مضبوط اونٹ، مضبوط جانور، گھوڑا بھی آ سکتا ہے، اس میں خچر بھی آ سکتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں دیا، جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ وہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے. آج کل جیپیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں، فوجی ٹرک، فوجی جیپ، جدید چیزیں آ گئی، لیکن ان جدید چیزوں کے آنے کے باوجود جو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے دیا وہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے. کیونکہ بہت سے محاذ، چاہے امریکہ ہو، چاہے پاکستانی فوج ہو، چاہے کوئی فوج ہو، وہاں پر کام ہی گھوڑا دیتا ہے فوجی کو. جیپ نہیں چلے گی، وہاں ٹینک بھی نہیں چلے گا. پہاڑوں پر اگر کارروائی کرنی پڑ جائے تو جہاں جہاں سڑک ہوگی وہاں تو ٹینک جیپ چلا جائے گا، جہاں سڑک نہیں ہے وہاں کون جائے گا؟ وہاں گھوڑا جائے گا، وہاں خچر جائے گا، اونٹ جائے گا. یہ آج بھی ہر فوج کی ضرورت ہے، اونٹ بھی، گھوڑا بھی، خچر بھی. کام ہی اس پر ہوتا ہے. اور کھربوں کی سمگلنگ دنیا میں ہو رہی، کھربوں کی. ان کھربوں کی سمگلنگ میں آدھی سمگلنگ خچروں اور گھوڑوں پر ہوتی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. وہ صحیح ہے، غلط سمگلنگ وہ الگ بات ہے، لیکن یہی سمگلنگ حکومت بھی تو کرواتی ہے اپنی نگرانی میں. چاہے ہماری حکومت ہو، چاہے کسی اور ملک کی ہو، اسے بھی ضرورت ہوتی ہے. بعض چیزوں کی ایسی ضرورت ہوتی ہے انہیں کہ وہ سمگلروں سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں لا کے دو، ہم اسے سیدھے راستے سے نہیں لا سکتے، نظروں میں آ جائے گی. یہ ہمارے ملک میں ہتھیاروں کے لیے یہ چیز چاہیے، یہ کیمیکل چاہیے، یہ ایٹمی اس کے لیے کیمیکل چاہیے، یہ فلاں چاہیے. یہ اگر ہم عام راستے سے لائیں گے تو یہ امریکہ کی، روس کی، فلاں کی نظروں میں آ جائے گا. تو وہ سمگلروں سے کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتی ہے، بڑی مضبوط حکومت بھی گھٹنوں کو ہاتھ لگاتی ہے سمگلر کی، تمہاری مہربانی یہ لا دو، وہ لا کے دیتے ہیں. اور وہ گھوڑے خچر یہی کام آتے ہیں، بحری جہازوں پر بھی لاتے ہیں، ہوائی جہازوں پر بھی لاتے ہیں، لیکن کہیں ان چیزوں کو بھی کام میں لانا پڑتا ہے. تو دینی مدرسوں کو دینا، اس کے بعد دینی مدارس، سب سے بہترین مصرف دینی مدارس. کیونکہ جہاد میری اب دے رہا ہے تو جہاد دینی مدرسہ ہوگا تو جہاد ہوگا، کیونکہ جہاد کے تو مسائل ہیں، اس کا تو مقصد ہے، اس کے قوانین اور ضوابط ہیں، اس کے اصول ہیں، کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا. یہ کہاں پڑھائے، کون پڑھائے گا؟ کیا یہ وکیلوں کو معلوم ہے، ججوں کو معلوم ہے یہ قوانین، فوجی افسروں کو معلوم ہے؟ مسلمان فوجی افسر ہیں پاکستان کے، لیکن انہیں یہ قوانین نہیں معلوم، کیونکہ مدرسے سے نہیں گزرتے، وہ کالج یونیورسٹی سے گزرتے ہیں، وہاں ان کی ہوا بھی نہیں لگتی، انہیں بتائے نہیں جاتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مارشل رولز کیا ہیں اسلام کے، اور جنگ کے اصول کیا ہیں اسلام کی لڑائی کے، یہ پتہ نہیں. تو یہ جو سارا کچھ جو جہاد کا عمل ہوگا، جس راستے میں لوگ شوق سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اگر مدرسہ نہیں ہے تو پھر اس راستے میں خرچ کیسے کرو؟
پھر تو غیر نظریاتی لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا، خیمہ بھی انہیں دے دو گے، تم گاڑی بھی انہیں دے دو گے، یہ بھی دے دو گے، وہ پتہ نہیں جہاد میں استعمال کریں، ابھی اچھے کام میں استعمال کریں گے، ابھی ان کا دماغ کا پیش گھوم جائے گا، وہ کسی اور راستے پہ خرچ کر دیں گے۔ لیکن جو دینی مدرسوں سے اصول قوانین پڑھ کر نکلیں گے، وہ پھر جس راستے کے لیے تیار ذہن ہوتا ہے اس راستے کے علاوہ وہ کام نہیں کرتا، وہ صحیح کام کرتا ہے، غلط کام نہیں کرتا، صحیح چلتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے اور اللہ سے اجر لینا ہے۔ صدقہ جو ہوا، صدقے کا مطلب دل سچا کرنا ہے، دل پہ محنت ہوگی، اس مجاہد کے ایک ایک سپاہی کے ایک ایک جرنیل کے قلب پر محنت ہوتی ہے۔ دینی مدرسے سے جب وہ نکلتا ہے، وہ کالج یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو اس کے دل کو مسخ کیا جاتا ہے، دل کو برباد کر کے وحشی درندہ بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ اب دیکھ لو کیا ہو رہا ہے پورے ملک میں، ہمارے ملک میں ہر طبقہ وحشی درندہ بنا ہوا ہے۔ پولیس کو دیکھ لو، ججوں کو دیکھ لو، وکیلوں کو دیکھ لو، ڈاکٹروں کو دیکھ لو، خوف خدا، مخلوق کی خدمت، رحم اور ترس نام کو بھی نہیں، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے تو ہے۔ ہر دور میں اچھے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ورنہ وحشی، ہر شخص وحشی بنا ہوا ہے۔ تو یہ اخلاقیات، اعلیٰ اخلاق، بلندی جو آئے گی وہ تو مدرسے سے آئے گی۔ جہاد تو بعد میں شروع ہوا، سب سے پہلے مدینہ منورہ میں پہنچ کر مدرسہ قائم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں دار ارقم چھپ کر مدرسے قائم کیے، کیونکہ انہوں نے ان صحابہ نے مجاہد بننا ہے، انہوں نے سیاستدان بننا ہے، انہوں نے تاجر بننا ہے، انہوں نے ذمہ دار بننا ہے، تو یہ بہترین جب بنیں گے جب یہ مدرسے سے نکل کر تربیت لے کر جائیں گے۔ تو اس لیے مدارس پر خرچ کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اس پہ خرچ کرے، چاہے 1 روپیہ دے اپنی طاقت کے مطابق۔ جس کی طاقت 1 کروڑ ہے وہ کروڑ دے، وہ 1 روپیہ نہ دے، وہ کنجوس ہوگا، وہ کنجوس ہے۔ جب اللہ نے 1 کروڑ کی طاقت دی ہے، 10 کروڑ کی طاقت دی ہے، تو وہ 10,000 کیوں دے رہا ہے؟ زیادہ دے، ضرورت ہے، ان کی ضرورتیں زیادہ ہیں اور اللہ پوری کرا رہا ہے۔ حکومتیں تو مدرسوں میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں، اللہ کو جب تک منظور ہے یہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، ان کا کوئی بال بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو صدقہ، اسی طرح خیرات کا لفظ بھی آپ سنتے ہیں، خیرات کا لفظ بھی خیر سے نکلا ہے، تو خیرات کا لفظ آتے ہی ذرا 4 پیسے والے کا دماغ اونچا ہو جاتا ہے، میں کھاؤں، تو نہیں کھائے گا تو کیا بکرا کھائے گا، اسے جانور کتے بلی کھائیں گے، تو نہیں تو کھانا ہے۔ خیرات کا لفظ تو سمجھو، خیر سے خیر، یہ خیر کی چیز ہے، خیرات تو بہت جمع ہو گئی، خیریں ہی جمع ہیں اس میں۔ یہ جو آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں کہ میں دے رہا ہوں ثواب لینے کے لیے، یہ خیر ہے، یہ صدقہ ہے، یہ مالدار بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے۔ خیرات میں جو قسم زکوٰۃ کی ہے، خیرات کے قسم ہیں، ایک قسم زکوٰۃ ہے، ایک قسم عشر ہے، یہ غریب کھائے گا، صرف یہ مالدار نہیں لے گا، کیونکہ اسلام نے غریبوں کے حقوق رکھے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ غریب ذلیل ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اسلام ان کی سرپرستی کرتا ہے اور اسلام ان کی کفالت کرتا ہے، اور مسلمانوں سے کہتا ہے کہ یہ پیسہ غریب کو ہی دینا، یہ غریب کا حق ہے، یہ غریب کے حقوق کی وجہ سے ہے۔ تو اسے خیرات نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اسے ظلمات کہیں گے، اسے شر کہیں گے۔ خیر ہے، غریب کا حق ہے، اس کو اٹھانا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے، اس کا سامان دو کھانے پینے کا، تو یہ خیر ہے۔ اور بھی خرچ کرو، اچھے لوگوں پر بھی کرو، سب کو کھلاؤ، مالدار ہو یا غریب، آتے جاتے پانی پیے، کھانا کھائے، خیرات ہے یہ، کیونکہ خیر سے آئے، خیر اچھی چیز۔ تو جب خیر ہے، جب دل صاف ہے اللہ سے اور اخلاص کے لیے کر رہا ہے، تو یہ کھرا مال ہو گیا، یہ خیر والا مال ہو گیا، یہ صدقے والا مال ہو گیا۔ تو یہ صدقات، یہ خیرات، یہ گھن کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو متکبر ہوں اور ان مالوں کے بارے میں ناک منہ چڑھائیں، اللہ تعالیٰ ان کی پھر ناک زمین سے رگڑواتے ہیں، ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ دانے دانے کے محتاج ہوتے ہیں، اور پھر وہ مانگ مانگ کر بھی ان کو کھانا پڑتا ہے۔
خیرات کو حقیر سمجھنا، صدقات کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی نشانی ہے، اور یہ شیطان کا جال ہے اس پر جو اس نے ڈال دیا، شیطان نے، کہ اس کے دماغ میں یہ خنزیر گھسا دیا، خناس گھس گیا اس کے دماغ میں، خناس، وہ کہتا ہے نہیں، خیرات تو میں نہیں کھاؤں گا، صدقہ تو میں نہیں کھاؤں گا، تو کون کھائے گا؟ سانپ کھائے گا، بچھو کھائے گا، اسے کون کھائے گا؟ تو خیرات اور صدقات خیر والوں کے لیے ہوگا۔ خیر والا، سب سے خیر کی چیز انسان جو مسلمان ہو وہ سب سے اچھی چیز ہے، وہ افضل ترین مخلوق ہے، تو یہ سب سے خیر کی چیز سب سے خیر والے کے لیے ہوگی، اور خیر والا انسان نہیں ہے، مسلمان ہے، انسان تو یہ کافر بھی ہے۔ ایمان جب ہوگا تو یہ اشرف المخلوقات ہو گئی، ایمان نہیں ہے تو یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوق ہو جائے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ تو صدقات اور خیرات یہ بہت بڑا باب ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کہ وہ اسے کھائیں پئیں۔ اگر وہ مل رہا ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ پاکیزہ مال مل رہا ہے، سود تو نہیں ہے، رشوت کا پیسہ تھوڑی ہے، یہ نہ جوئے میں جیتا ہوا پیسہ ہے، یہ پاکیزہ چیز ہے۔ تو مدارس کی خوراک اور غذا جو طلبہ کے اور اساتذہ اور عملے کے پیٹ میں جاتی ہے، اس کا نام خیر ہے، خیر۔ یہ نوالے کا نام کیا ہے؟ لقمے کا خیر۔ یہ کوکنگ آئل جو اس میں پڑ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ خیر۔ یہ جو کوکنگ آئل پڑ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ صدق، سچائی، کھرا۔ دل کھرا ہوا تو کوکنگ آئل بھی کھرا ہو گیا، دل کھرا ہوا پکنے والی دال بھی کھری ہو گئی، دل کھرا ہوا تو یہاں پکنے والا پلاؤ بھی کھرا ہو گیا۔ سچا، صدق کا لفظ پہ بولا جا رہا ہے، تو اس پر ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ اس پر تو بڑے بڑے نوابوں کو آ کر چوم چاٹ کر ان نوالوں کو لینا چاہیے۔ یہ پاکیزہ اور حلال اور صاف ستھرا رزق ہے جو اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ کا انعام ہے، یہ دینی مدارس پورے معاشرے کے لیے بہت بڑے خیر کے خزانے ہیں، یہ منبع خیرات ہے، یہ منبع صدقات ہے، یعنی ان کی کرنیں، ان کی روشنیاں سب طرف پھیلیں گی، صدق اور خیر کی روشنیاں، صدقات اور خیرات کی روشنیاں وہ سب طرف، چاروں طرف پھیل گی۔ جب خدا نخواستہ مدرسے نہ رہے اور یہ کالج یونیورسٹیوں سے تو ظلمت نکل رہی ہے، اندھیرا، ظلمت، گمراہی، جہالت۔ خود پوچھ لو وکیلوں سے جا کر، کہیں گے ہم جاہل ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھو جاہل ہیں، گالیاں، بد زبانی، ان کا وحشی پن، وہ دیکھو تو صحیح، آج تو سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آ رہا ہے، کیا کچھ کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، مسلمانوں کو اچھے بلند اخلاق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ دینی مدارس جتنے ہیں اللہ ان سے چگنے اور بھی بڑھائے، اور قدم قدم پر، چپے چپے پر دینی مدارس قائم ہوں، تاکہ ہماری اخلاقی حالت، ہماری قوم کی اخلاقی حالت وہ درست ہو، روحانی حالت درست ہو، اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو۔ جب اللہ سے معاملہ درست ہوگا تو اللہ کی مخلوق سے بھی درست ہو جائے گا، اور اللہ ہی سے درست نہیں ہوگا تو اس کی مخلوق کے ساتھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔